बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ट्रुथ VOT में खुशामदीद है। नाज़रीन, आज के जो यह मुख्तसर सा प्रोग्राम है, इसमें क्या पोलैंड नया मैदान जंग बनने जा रहा है? अहमदिया मसलक के पैरोकार अगर अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं तो कोई दूसरा इनको गैर मुस्लिम करार नहीं दे सकता। लूटी हुई दौलत मुल्क ने वापस ले ली। ये हैं मौज़ूआत जिन पे आज बात की जाएगी। बेलारूस के सदर हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ये कल यानी हफ्ता 22 जुलाई को एक वर्किंग दौरा पर रूस गए और आज इतवार 23 जुलाई को रूसी सदर के साथ स्ट्रेलिना महल है सदारती, वहाँ पे इनकी मुलाकात हुई। जो अब तक की मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक इस मुलाकात में बेलारूस के सदर ने रूस के सदर को बताया कि बेलारूस में जो मौजूद वागनर ग्रुप है वो पोलैंड के जो दारुल हुकूमत वारसा है वहाँ पर जाने के लिए बहुत दबाव डाल रहा है। ताहम बेलारूस के सदर ने रूसी सदर को ये वाज़े कर दिया कि वो अभी तक वागनर ग्रुप के दबाव में नहीं आ रहे और उनको कहा गया है कि जहां आपको इस वक्त ठहराया गया है या जहां ठहरने का कहा गया है फ़िलहाल आप वहां रुकें। इसी तरह फिर इस मीटिंग में बेलारूस के सदर ने चंद मज़ीद इंकशाफात भी किए हैं कि नाटो के नाम पर अब पोलैंड जो है वो यूक्रेन की जंग में हर सूरत शामिल होना चाहता है और इसका मकसद ये है कि वो यूक्रेन को तकसीम करके और जो यूक्रेन का मगरबी हिस्सा है उसको पोलैंड जो है वो हथिया लेना चाहता है। ताहम इस मीटिंग में बेलारूस के सदर और रूसी सदर ने इस अज़म का इआदा किया कि पोलैंड और नाटो ममालिक के इन इरादों के मुताबिक अगर वो यूक्रेन को इस तरीके से तकसीम करना चाहते हैं तो बेलारूस और रूस इसकी सख्त मुज़ाहमत करेंगे और इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे। इसी तरह बेलारूस के सदर ने यह भी इंकशाफ किया कि अगर यूक्रेन को मुकम्मल शिकस्त हो जाती है, जो कि दीवार पर लिखी नज़र आ रही है, तो पोलैंड ने यूक्रेन के मगरबी हिस्सा पर कब्ज़ा करने का जो मंसूबा बनाया है उसकी तफसीलात जो हैं वो बेलारूस के सदर ने रूसी सदर के सामने रखी और बाकायदा फिर नक्शे से रूसी सदर को बताया कि ये देखें, पोलैंड का एक ब्रिगेड ब्रेस्ट का इलाका है, ये जो आप नक्शे में देख रहे हैं, इस इलाके में सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच चुका है। और इसी तरह बेलारूस के सदर ने रूसी सदर को ये भी बताया कि एक और ब्रिगेड जो है पोलैंड का, वो शहर ग्रोडनो, ये जो आप नक्शा में एरिया देख रहे हैं, ये बॉर्डर से 100 किलोमीटर के फासला पर है, यहाँ भी पहुँचा दिया गया है। इसी माह जुलाई के अवाइल में जो पोलैंड की अफवाज के सरबराह ने ऐलान किया था कि वो अपने 12th और 17th जो मैकेनाइज्ड ब्रिगेड हैं उनको पोलैंड की मशरकी सरहद की तरफ भिजवा रहे हैं और यही दोनों ब्रिगेड जो हैं इस वक्त मैदान जंग की तरफ रवां दवां हैं। अब ये जितनी सारी तफसीलात हैं, बेलारूस के सदर ने रूस के सदर को अपनी इंटेलिजेंस जो उन्होंने कलेक्ट की या गैदर की उसकी बुनियाद पर ये जो पोलैंड की नाटो की छतरी तले मज़ीद मनसूबाबंदी की जा रही है कि किस तरीके से यूक्रेन में घुसना है और ये जो शिकस्त होती नज़र आ रही है, अगर ये वाकई मटीरियलाइज हो जाती है तो फिर कम अज़ कम जो यूक्रेन का मगरबी हिस्सा है वो ये प्लान है कि पोलैंड इस पर कब्ज़ा कर ले। इसी तरह जो क्रीमिया पुल पर चंद रोज़ पहले हमला किया गया था तो उसके बाद से रोज़ाना ही रात को रूस की तरफ से जो पोर्ट सिटी है यूक्रेन की, ओडिशा जो आप नक्शे में देख रहे हैं,
اس پر مسلسل تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں، فضائی حملے بھی، راکٹ بھی برسائے جا رہے ہیں اور اسی طرح میزائل بھی مارے جا رہے ہیں۔ اور شنید ہے کہ چونکہ اس پورٹ سے جو غلہ برآمد کیا جاتا تھا یوکرائن کی طرف سے، وہ تقریباً سارا انفراسٹرکچر جو ہے اس کو روس تباہ کر رہا ہے اور کافی چیزیں تباہ کر چکا ہے۔ اور اسی طرح ایک گزشتہ پروگرام میں بتایا تھا کہ یہ جو لوہانسک ریجن ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نقشہ میں، یہاں پہ روس نے اپنی 1,00,000 تازہ دم فوج جو ہے وہ پہنچا دی ہوئی ہے، اور کسی لمحے بھی وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ جو ان کی تیاری مکمل ہوتی ہے تو یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ روس اس طرف سے ایک بار اثر نو یوکرائن پر بہت بڑا حملہ کرنے والا ہے۔ تو ناظرین، یوکرائن اور روس کی جنگ کے موضوع پر جو تازہ ترین جو اس وقت تک کی ڈیولپمنٹس تھی وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں اس بارے میں کیا مزید پروگرس ہوتی ہے اور کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اور اسی طرح اب آخر میں آپ چینل کے کچھ ناظرین یا کرم فرما ہیں جو کہ کافی دلچسپ ویڈیوز بھیجتے رہتے ہیں، تو ان میں سے انتخاب کر کے اور ایڈٹ کر کے مختصر سی 2-3 ویڈیوز جو ہیں وہ آپ ملاحظہ کر لیں۔ ایک درخواست ضرور ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور جو آپ کے جاننے والے ہیں ان کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا۔ وہیں کیندر سرکار نے آندھر پردیش کے وقف بورڈ کو کڑی فٹکار لگائی ہے۔ آندھر پردیش کے وقف بورڈ کے احمدیہ مسلمانوں پر فتویٰ جاری کر انہیں مسلمان ماننے سے انکار کر دیا تھا، جس پر کیندر سرکار کے الپسنکھیک منترالے نے پتر لکھ کر آپتی جتائی اور کہا کہ کسی سمودائے کو اسلام سے باہر کرنے کا فتویٰ جاری کرنے کا ادھیکار وقف بورڈ کے پاس نہیں ہے۔ تو بڑی خبر اس وقت کی آپ کو بتا رہے ہیں، الپسنکھیک منترالے کی طرف سے ایک چٹھی لکھی گئی اور کڑی لتاڑ لگائی گئی۔ آپ کو بتائیں آندھر پردیش کے وقف بورڈ نے احمدیہ مسلمانوں پر فتویٰ جاری کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، اور اسی کے اوپر کیندر سرکار کے الپسنکھیک منترالے نے باقاعدہ پتر لکھ کر آپتی جتائی اور پھٹکار بھی لگائی اور کہا کہ کسی سمودائے کو اسلام سے باہر کرنے کا فتویٰ جاری کرنے کا ادھیکار وقف بورڈ کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ بڑی اپڈیٹ آپ کو بتائیں کہ کیندر سرکار کی اور سے آندھر پردیش میں وقف بورڈ کو کڑی فٹکار لگائی گئی ہے، اور وہ اس لیے لگائی گئی ہے کیونکہ آندھر پردیش کے وقف بورڈ نے احمدیہ مسلمانوں پر فتویٰ جاری کیا تھا، اور فتویٰ جاری کرنے کے بعد انہیں مسلمان ماننے سے ہی انکار کر دیا تھا، جس پر کیندر سرکار کے الپسنکھیک منترالے نے پتر لکھا ہے۔ تو بڑی خبر اس وقت کی آپ کو بتا رہے ہیں، کیندر منترالے کی طرف سے جو الپسنکھیک منترالے اس کی طرف سے جو پتر لکھا گیا اس کی کاپی بھی آپ کو ہم دکھا رہے ہیں۔ اس پتر میں باقاعدہ کڑی آپتی جتائی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ فتویٰ جاری کرنے کا ادھیکار، ساتھ ہی وقف بورڈ یہ کہہ دے کہ کوئی مسلمان نہیں ہے، اس کا ادھیکار وقف بورڈ کے پاس ہے ہی نہیں۔ یتیندر فی الحال ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، ان کا میں رخ کر لیتی ہوں۔ یتیندر، کیا کچھ اس پتر میں لکھا گیا ہے اور یہ بات کتنی پرانی ہے؟ دیکھیے، بے حد چونکانے والا معاملہ سامنے آیا ہے کہ جو آندھر پردیش سرکار کا وقف بورڈ ہے اس بورڈ نے جو احمدیہ سماج، جو مسلم سماج کا انگ ہے، احمدیہ سماج جو اسلام کو ماننے والے ہیں، ان کو 3 فروری کو ایک فتویٰ جاری کیا جو جمعیت العلماء کے فتوے کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے پورے احمدیہ سماج کو مسلم ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ چونکانے والا اس وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام دھرم کے انویائی ہیں، اور ایک وقف بورڈ کیسے کسی کو کافر بتا سکتا ہے، کسی کو غیر مسلم بتا سکتا ہے، جبکہ وہ اس دھرم کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس دھرم کے ماننے والے لوگوں کو تو اپنے ادھیکار چھیتروں کا النگھن کرتے ہوئے وقف بورڈ نے اس طرح کا ایک فتویٰ جاری کیا جس کا سنجان کیندر سرکار نے لیا، جو کیندری الپسنکھیک منترالے ہے۔ انہوں نے جب ان کے پاس یہ شکایت آئی قریباً 21 جولائی کو یعنی کہ کل یہ کیندر سرکار کی طرف سے کڑے تیور کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ طالبان حکومت کا جرأت مندانہ فیصلہ، نہ جلسے کیے نہ ہمارے حکمرانوں کی طرح اعلانات، بلکہ فوری عمل درآمد کیا۔ کرپشن کے ذریعے عوام کی لوٹی ہوئی دولت واپس سرکاری خزانے میں جمع کرا دی۔ عطا محمد نور $2 ارب، فہیم کورنی $1.5 ارب، ربانی کورنی $1.2 ارب، مسعود کورنی $1.1 ارب، مجددی کورنی $640 ملین، سید احمد گیلانی $530 ملین، محمود کرزئی $845 ملین، گل آغا شیرزئی $810 ملین، ڈاکٹر عبداللہ $780 ملین، اسماعیل خان $720 ملین، استاد سیاف $700 ملین، جنرل رشید دوستم
$710 ملین، محمد محقق $715 ملین، خلیلی $730 ملین، ظاہر قدیر $860 ملین، انوار الحق احدی $781 ملین، بسم اللہ محمدی $385 ملین، رحیم وردک $490 ملین، یونس قانونی $290 ملین، امر اللہ صالح $598 ملین، سید حسین انوری $300 ملین۔ ان تمام سیاسی ڈاکوؤں کی جائیدادیں، کیش، سونا، نقدی چند دنوں میں عوامی خزانے میں داخل کر دی گئیں۔ تمام تر سیاسی اور مذہبی وابستگی سے ہٹ کر دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش ہمارے ملک میں بھی طالبان نہیں تو کم از کم ان جیسے ایماندار حکمران ہی آ جائیں جو جھوٹے وعدے کرنے کے بجائے عملی کام کریں۔ السلام علیکم جی ہم لوگ سروسز ہاسپٹل سے ہیں۔ ناکان گلے کا آپریشن تھیٹر ہے، یہ آپریشن چل رہے ہیں، 3 قسم کے مریض ہیں جو ابھی بے ہوش ہیں اور ان کے آپریشن چل رہے ہیں۔ اس دوران جنریٹر کا تیل ختم ہو گیا جناب، آپ کو شاید اس ویڈیو میں بھی آواز آ رہی ہو کہ نیچے جو VIP بلاک ہے نا اس کا جنریٹر چل رہا ہے، لیکن آپریشن تھیٹرز کے جو ہے نا وہ جنریٹر بند ہو گئے۔ یہ مریضوں نے کیسے اٹھنا ہے ہمیں کچھ نہیں پتا۔ یہ اس ملک کے اشرافیہ کا حال ہے کہ غریب مریضوں کے لیے تو ان کے پاس تیل نہیں ہے، لیکن VIPs کے جنریٹر کی آواز آپ کو اس ویڈیو میں بھی آ رہی ہوگی، ان کے سارا کچھ چل رہا ہے۔ تو خدارا ان مریضوں کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے یہ جو مریض بغیر بجلی کے یہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں ان کا ہم نے کیا کرنا ہے۔